السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات۔ کوئی اپنے شوہر سے اختلافات کر کے جھگڑا کر کے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو شوہر اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے اور اختلافات کر کے اپنی بیوی کو ڈیورس دینا چاہتا ہے۔ بہو اپنی ساس سے جھگڑا کر کے اختلافات کر کے اپنے ہسبینڈ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے اور الگ رہنا چاہتی ہے۔ آخر یہ سب کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے وجوہات جانتے ہیں۔ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے پر امیدیں زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ امیدیں باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی فلاں کام کر لے گی، یہ کام انجام دے دے گی، اور بیوی چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ فلاں کام کر لے گا اور اس طرح کے کام انجام دے گا، لیکن جب امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے پر انٹرفیئر کرتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں۔ بیوی کے گھر والے انٹرفیئر کرتے ہیں، بات بات پر دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہسبینڈ کے گھر والے یعنی ساس اور سسر انٹرفیئر کرنے لگتے ہیں، بات بات پر دخل اندازی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کے بعد اختلافات ہونا ضروری ہے، لہٰذا نہ دخل اندازی کریں اور نہ ہی ایک دوسرے پر امیدیں باندھیں۔ اگر اس طرح کریں گے یعنی دوسروں پر امیدیں نہیں لگائیں گے زیادہ تو پھر اختلافات نہیں ہو سکتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادیوں کے بعد محبت بہت زیادہ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ محبت کے اندر کمی آنے لگتی ہے، بات بات میں اختلافات ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اگر تم اس میں کوئی ناپسند چیز دیکھتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسی ناپسند چیز میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بھلائیاں رکھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا ہے، ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بھی دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چلو ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کی جیت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دوڑ میں مقابلہ کرتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جاتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تمہاری جیت ہوئی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پھر فرمایا کہ چلو اب مقابلہ کرتے ہیں۔ تو جب مقابلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور حضرت عائشہ کے جسم کے بھاری ہونے کی وجہ سے یعنی موٹاپا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرتبہ کی جیت پہلے کی جیت کا جواب ہے۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سارے کائنات کے سردار اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کھیل کرتے ہیں اور کس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ اس سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کے ساتھ غایت درجہ کی محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیں بوقت ضرورت، اور بیک وقت 9 بیویاں آپ کے پاس تھیں، اور ہر ایک کے پاس باری متعین تھی کہ آج کس کے پاس رہنا ہے، کل کس کے پاس رہنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، اتنے میں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا حلوہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی ہیں، اور وہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گراں گزری کہ میرے موجودگی میں جبکہ میری باری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، تو وہ کیسے لا سکتی ہیں ہمارے پاس حلوہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ کو حضرت سودا کے منہ پہ مار دیا۔ تو جب حضرت سودا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ ہے، لہذا تم بھی حلوہ کو اس کے منہ پہ مار دو، اتنا ہی لگا دو۔ جب ایسا کرنے لگتی ہیں تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا کہ جاؤ منہ دھو لو۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اس طرح کا ہنسی مذاق اس سے صاف اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ حدیث کے اندر صاف الفاظ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ سے پانی پیا کرتے تھے، یا اگر کچھ کھاتے تھے، گوشت وغیرہ کھاتے تھے، تو جس جگہ سے کاٹتے تھے اسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے کہ تم نے کہاں سے پانی پیا ہے، تم نے کس جگہ سے گوشت کو کاٹا ہے، اور معلوم کر کے اسی جگہ سے پانی پیتے تھے اور اسی جگہ سے گوشت کاٹ کر کھایا کرتے تھے۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ازواج مطہرات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے ہم بھی اسی طریقے سے پیش آئیں۔ میرے دوستو، اگر آپ زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور زیادہ اختلافات ہونے لگتے ہیں تو پھر اس ورد کا اہتمام کریں، یا ودود کثرت سے پڑھا کریں، اور 11 مرتبہ یا ودود پڑھ کر پانی میں دم کر کے اپنے ہسبینڈ کو، یا اگر ہسبینڈ کو شکایت ہے اپنی بیوی سے تو اپنی بیوی کو پلا دیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی مدد سے آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، اور پھر آپ کی زندگی خوشحال طریقے سے گزرے گی۔ چلیے ہم یہیں تک بس کرتے ہیں، پھر تفصیل کے لیے ہم کسی دوسری کلپ میں بات کریں گے۔